اس قسم کا پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کیا محرکات ہو سکتے ہیں دہشت گرد ریاست بھارت کے اس ڈرامے کو رچانے کے پیچھے، اور ایسی ریاست کے جو انٹرنیشنلی پروون ہے کہ وہ کینیڈا میں، امریکہ میں سکھوں کا قتل عام کرتی ہے، وہاں پہ ان کو قتل کرواتی ہے. محرکات کیا ہو سکتے ہیں اس ڈرامے کے پیچھے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا، جیسے آپ نے کہا، اس نے ایک ڈرامہ رچایا ہے اور کئی دفعہ پہلے بھی رچا چکا ہے. پچھلے 15-20 سال سے دیکھیں، کئی دفعہ چاہے سمجھوتا ایکسپریس تھی، چاہے ممبئی اٹیک تھا، پھر جب کیرالہ کے لوگ ٹورسٹ کو 2018 میں انہوں نے مروایا جب الیکشن ہو رہے تھے کیرالہ اور راجستھان میں، پھر پلوامہ کر دیا، پھر راجوری کا انسیڈنٹ ہوا، اور اب یہ پہلگام میں کیا ہے. اب دیکھیں پہلگام جو ہے وہ اس کے علاوہ بل کلنٹن کے دورے کے موقع پر 2000 میں کیا انہوں نے، 2000 میں سکھوں کے خلاف آپریشن کی، جیسے آپ کہہ رہی ہیں. تو محرکات میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اکنامیکلی ٹیک آف کر رہا ہے. دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. ہم نے مائن اینڈ منرل کانفرنس کرائی. اس سے پہلے ٹرمپ صاحب کے جو تھے، جو ایک مطلوب دہشت گرد تھا، اس کو ہم نے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا. ہمیں کنٹری جو تھے بیچ صاحب یہاں پر آئے اس میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے، اور پھر ابھی دیکھیں ان کے ریپبلکن سینیٹر ممبر آف کانگریس آئے ہوئے تھے، وہ آئے ہوئے تھے. تو پاکستان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. اور ٹرمپ کا یہ بیان ہے کہ پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے اور ہمیں کافی ساری، ہمیں ان کے ساتھ ٹیررزم، بلوچستان میں انویسٹمنٹ پہ انٹرسٹڈ ہے امریکہ. جی، امریکہ پہ کرنا چاہ رہا ہے. تو ساتھ یہ اوورسیز کانفرنس ہوئی جس میں آرمی چیف نے کشمیر کا ذکر کیا، اور بڑا ایک انہوں نے ان کی باڈی لینگویج میں ایک بڑا ایموشنل اور جذبات سے بھرپور، اور ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ جی موٹیویشنل اسپیچ دی، جس سے پاکستانی دو ٹوک انداز تھا ان کا، ان اپولوجیٹک، کہ کشمیر پاکستان کا جو ہے شہرگ ہے، پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا، اور جو نظریاتی اساس ہے اس کو واضح کیا ایک بار پھر پاکستان. اور اگر انڈیا نے کوئی جرأت کی پاکستان کے حملہ کرنے کی یا اس قسم کا آپریشن کرنے کی، ہم اس کا دندان شکن جواب دیں گے. تو یہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا تھا کہ بی جے پی میں، جیسے آپ کو پتہ ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے اور وہ چند اتحادیوں کے ساتھ ملی جڑی ہے. تو اگر وہ اتحادی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے آج کل بات چیت چل رہی تھی، بیکاز مودی پرفارم نہیں کر پا رہے، غربت وہاں بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور بڑی ریٹنگ ڈاؤن ہو گئی، اور ان کے ساتھ اندر آزادی کے تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں. کشمیری تو پہلے علیحدہ ہونا چاہ رہے تھے، پھر سکھ آپ کو پتہ ہے خالصتان کی بات کر رہے ہیں. ریسنٹلی تامل اسٹیٹ نے ان سے علیحدگی کی باتیں شروع کر دیں. اسی طرح بنگال نے گریٹر بنگال کی باتیں شروع کر دیں، اور 7 ایسٹرن اسٹیٹ، منی رام میں دیکھیں کتنی وہاں پہ ہنگامے ہوئے، کتنے لوگوں کی جانیں گئیں. اروناچل پردیش نے علیحدہ سے علیحدگی کی بات کر دی. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک مناسب موقع ہے کہ یہاں جے ڈی وائن صاحب آئے ہوئے ہیں اور دنیا کی نظریں انڈیا کے اوپر ہیں، تو ہم دنیا کی نظریں کشمیر پہ لے جائیں. تو ایک قسم کا انہوں نے کر تو لیا ہے، بٹ دوبارہ کشمیر فوکس میں آ گیا ہے. یہ ایک علیحدہ پاکستان کے لیے اپرچونٹی ہے کہ آپ کشمیر دوبارہ لائم لائٹ میں ہے. ایگزیکٹلی یہی میرا پوائنٹ تھا نیکسٹ، یہی میرا سوال تھا نیکسٹ، کہ پاکستان اس سلور لائننگ کو کس طرح سے دیکھ سکتا ہے، کس طرح سے آگے بڑھا سکتا ہے. اب دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھارت کر رہا ہے، اس کو ہائی لائٹ اس میں دیکھیں کہ انہوں نے جس ایک تنظیم کا نام لیا ہے کہ ٹی آر ایف کا ریزسٹنس فرنٹ، کسی نے کبھی نام نہیں سنا، کبھی نام نہیں سنا، اور اس کا تعلق جوڑ دیا ہے لشکر طیبہ کے ساتھ. بھائی کوئی ثبوت ہے تو بات کرو نا. دیکھیں ایک طرف وہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک ریجنل پاور ہیں، ہمیں اقوام متحدہ کی پرماننٹ سیٹ دی جائے. دوسری طرف اس قسم کو وہ چھت رنڈے کرتے ہیں کہ الزام تراشی ہے. تو دنیا بے وقوف ہے کیا امریکہ کو جو ثبوت دینا چاہ رہے ہیں، یا مودی صاحب وہاں پہنچے ہوئے تھے سعودی عربیہ میں، تو کیا محمد بن سلمان کو بچے ہیں؟ دیکھیں میڈیا ریٹورک ایک نیریٹو ٹھیک ہے، وقتی طور پہ ان کو کامیابی یا لوگ ان کو سنیں گے، بٹ بعد میں ثبوت مانگیں گے، جیسے پاکستان مانگ رہا ہے. پاکستان کی فارن آفس نے بڑا نپت والا بیان دیا ہے کہ اگر وہاں انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں تو ہمیں اس کا افسوس ہے، اور اگر ایسے کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے تو ہمیں دیں.